بعض لوگوں کی ہاں نورین اولاد نہیں ہوتی اور دوسرے لوگوں سے بچہ لے کر اپنی والدیت لکھتے ہیں۔ ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ کسی دوسرے کا بچہ گود میں لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فلاں شہر کا قصائی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی سے ملنے پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو قصائی نے ایک بڑی سی ٹوکری اپنے پاس رکھ لی۔ 2 نوالے ٹوکری میں ڈالتا اور 1 نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، قصائی باہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوکری میں بوڑھے مرد و عورت ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ان بزرگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اس وقت انتقال کر گئے۔ قصائی جب واپس آیا تو اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا، ہاں، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگا، میرے والدین روز یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے موت دینا۔ ان کے اچانک انتقال کرنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو مجھے اس طرح دعا دیتی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہے۔ ترمذی حدیث مبارکہ میں تو ماں باپ کو جنت دوزخ سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہے۔ ابن ماجہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمان کو اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ شعب الایمان حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کہ محبت سے دیکھنے کا یہ اجر ہے تو خدمت کرنے کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اسے اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شعب الایمان پیارے دوستو، ماں باپ اس لیے نہیں کہ انہیں گھر سے نکالا جائے، بلکہ انہیں تو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ یہ کمال ہستیاں بہت دکھیوں پھر بھی اظہار نہیں کرتے، بلکہ بعض ماں باپ تو بچوں کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں کہ زیادہ بولا تو اولاد گھر سے نہ نکال دے۔ حیرت ہے ایسی اولاد پر جس کے ماں باپ ان سے بات کرنے میں ڈرتے ہوں۔ تعجب ہے اس بیٹی پر جسے ماں بات کرنے میں ہچکچائے کہ بیٹی مجھ پر چیخنے گی۔ آپ غور تو کریں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کا انداز والدین کے سامنے ایسا ہو جیسا غلام کا انداز اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، مگر کیا آج ایسا نہیں کہ بعض والدین اپنی اولاد کے سامنے غلام بنے نظر آتے ہیں کہ بیٹا یہ میرا کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، اور بیٹا جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ پریشان نہ کیا کریں، ابو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔
امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ ان کو اولاد یہ کہتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی، ان کو تو تب بھی سمجھ آ جاتی تھی جب اولاد کو بولنا نہیں آتا تھا۔ بچہ روتا تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے۔ ماں باپ کا نام بدل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر زندگی کے شب و روز قربان کر دیتے ہیں۔ باپ صبح سے رات تک صرف اس لیے محنت کرتے ہیں کہ میری اولاد اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا پڑھ سکے، معاشرے میں عزت و مقام حاصل کر سکے، جبکہ ماں تو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدائش کے وقت سخت تکلیف برداشت کر کے، اپنا خون جگر پلا کر، اپنے رات کی نیندیں قربان کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نارمسل کرنے والے کو دنیا میں کس طرح سزا ملتی ہے، ایک عبرت انگیز حکایت ملاحظہ کریں۔ چنانچہ ایک سنگ دل بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کر جنگل میں چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب جنگل میں اپنے باپ کو لے کر پہنچا تو باپ نے کہا، بیٹا سردی کا موسم ہے، مجھے کم از کم ایک کمبل تو دے جا۔ اس وقت بوڑھے شخص کا پوتا بھی وہاں موجود تھا۔ بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا، گھر جاؤ اور ایک کمبل لے کر آؤ۔ بیٹا گھر آیا، کمبل پھاڑ کر آدھا کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل پہنچتے ہی جب آدھا کمبل باپ کے حوالے کیا تو باپ حیرت زدہ ہو کر بولا، آدھا کمبل کہاں گیا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ وہ آدھا کمبل تو میں آپ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو جنگل میں چھوڑ کر جاؤں گا اور باقی ماندہ آدھا کمبل آپ کو لا کر دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور نہ تمہارے لیے پالتو کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتے ہیں اور وہی راہ دکھاتے ہیں، انہیں ان کے باپ کی ہی کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بھی شریعت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، وہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد یعنی ارادہ سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کرو، اور اللہ زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی لڑکا پسند آتا وہ اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا اور اس کو اپنے مال کا وارث قرار دیتا، اور لوگ اس لڑکے کو اس شخص کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اسلام نے اس رواج کو منسوخ کر دیا اور یہ ہدایت دی کہ ہر شخص کی نسبت اس کی اصل باپ کی طرف کی جائے، اور ایسا نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالی کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام قرار دیے ہیں اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیے ہیں، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جیسے میں نے ہدایت دی تو مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔